الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت کا مفہوم جو مفسرین کرام نے نقل فرمایا ہے وہ ہے معرفت الہی، اے لیعرفون۔ لیعبدون کے نیچے لیعرفون اس کی تشریح اور تفسیر میں لکھا گیا ہے، چونکہ عبادت کی روح معرفت الہی ہے۔ عبادت کا مفہوم اور روح یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو جان کر اس بندے کا دل تسلیم کرے کہ یہ میرا مالک اس لائق ہے کہ میں اس کی مکمل اطاعت کروں۔ وہ خلوص دل سے یہ طے کرے، اللہ کی ذات، اس کی صفات کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ لے کہ یہ ہستی ایسی ہے، یہ میرا مالک اس بات کا مستحق ہے، اس کی شان اس کا تقاضا کرتی ہے کہ میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں، تو زندگی کا ہر شعبہ، ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ یہاں جنوں کو بھی ساتھ شامل فرمایا۔ اقام المرجان فی احکام جان، جنوں پر ایک بہت معلومات افزا کتاب ہے جس میں قرآن و حدیث کے حوالے دے کر جن کا وجود، ان کی تخلیق، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کی مناقیت، توالد و تناسل اور ان کا حساب کتاب، اس سب پہ بحث کی گئی ہے۔ وہ ہے ہی ساری جنات کے بارے میں کہ ان کی تخلیق کس طرح سے ہے، پھر وہ زندگی کس طرح گزارتے ہیں، کھاتے پیتے کیا ہیں، کاروبار کیسے کرتے ہیں، رہتے کہاں ہیں، جینا مرنا کیسا ہے، عمریں ان کی کتنی ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے جب مخلوق پیدا فرمائی، یہ جو مکلف مخلوق ہے جس میں 4 قسم کی مخلوق ہے، فرشتے جو سراسر نوری ہیں اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے، شیاطین جو قطعی دوزخی ہیں اور کبھی نیکی نہیں کرتے، اور جن اور انسان، یہ 4 مکلف مخلوق ہے۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد انہوں نے نقل کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی تو اس ساری مخلوق کا 9 حصے ملائکہ بنے اور 10واں حصہ باقی مخلوق تھی۔ ان 10 حصوں کے پھر اللہ کریم نے 10 حصے فرمائے جن میں 9 حصے شیاطین تھے اور 10واں حصہ جن اور انسان تھے۔ اس کے پھر 10 حصے فرمائے، 10واں حصہ انسان ہے اور 9 حصے جنات ہیں۔ تو یہ اتنی ایک وسیع مخلوق ہے، لیکن جنوں اور انسانوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہیں بھی جنات کے جنت میں داخلے کی اور ہمیشہ رہنے کی خبر نہیں سنائی، بلکہ جہاں سورہ جن میں جنوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو وہاں یہ ارشاد ہے یجرکم من عذاب علیم، کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو علماء کرام نے اس کی تشریح یہ فرمائی ہے کہ جس طرح جانور یا دوسری مخلوق جو ہے غیر مکلف میدان حشر میں سب حاضر ہوں گے اور حساب کتاب کے بعد سب کو حکم دے دیا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، تو اسی طرح جنات جو عذاب سے بچ جائیں گے اللہ کریم انہیں بھی فرمائیں گے کہ تم
واپس سے جس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش مجھے آج اللہ مٹی ہی بنا دیتا، ان کے ساتھ خاک میں ملا دیتا، میں باقی نہ رہتا۔ اور یہ صرف انسان ہے جسے ہمیشہ باقی رہنا ہے کہ عالم امر کی روح اس میں ہے۔ اور انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس سے حقیقی معرفت الہی کی استعداد دی گئی۔ جن مکلف ہیں، جنوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، اور جن یہ کیفیات ولایت اور جو ہیں برکات نبوت ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یہی توجہ جو احدیت، معیت، اقربیت پہ یا لطائف پہ انسان کی تربیت کرتی ہے، یہ جن پہ القاء کی جائے تو وہ خاک ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس طرح کے صاحب حال لوگ جہاں مدفون ہیں وہاں سے بھی یہ میلوں دور سے گزرتے ہیں، کیونکہ ان میں وہ تجلیات برداشت کرنے کی استعداد نہیں ہے۔ یہ استعداد صرف انسان کو دی گئی جس میں نبوت اللہ نے رکھی، اور آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی انسانوں میں آئے۔ ہاں، جنوں میں کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے مامور کر دیا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، تو انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والا یا رسول کہہ دیا جاتا ہے۔ عربی میں رسول عام معنوں میں بھی آپ کسی کو یہاں سے پیغام دے کر بھیجے تو اسے کہہ دیا جاتا ہے رسول بمعنی نبی، اور رسول جو اصطلاح شریعت میں وہ صرف انسانوں میں سے آئے۔ اور یہ استعداد اگر جنوں میں کوئی نبی ہوتا تو ان میں بھی یہ انوارات و تجلیات برداشت کرنے کی قوت ضرور ہوتی، لیکن چونکہ ان میں نہیں ہے تو پھر ان کی عمریں بڑی طویل ہیں۔ ایک اور حدیث جو نقل کی گئی، روایت جو سیرت سے نقل کی گئی، وہ یہ ہے کہ ایک جن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ضعیف العمر تھا، کبڑا ہو چکا تھا، تو حضور نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ تو کہ نام کیا ہے تمہارا؟ تو تھا، اور دادا کا نام لاکیس تھا، اور وہ ابلیس کا بیٹا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 باپ ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کیا تھا، تو میں اس وقت چھوٹا سا لڑکا تھا، مجھے واقعہ یاد ہے، میں کھیلتا پھرتا ہوتا تھا۔ اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا، اللہ نے مجھے نور ایمان بخشا، موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات کی تعلیم دی، اور مجھے فرمایا کہ اگر حضور کا زمانہ پاؤ تو میرا سلام عرض کرنا۔ اور پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے مجھے انجیل کی تعلیم بھی فرمائی، اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کیا، اور فرمایا کہ اگر حضور کا زمانہ پاؤ تو میرا سلام بھی پیش کرنا۔ تو اللہ نے مجھے سعادت بخشی کہ میں نے بڑھاپے میں حضور کا زمانہ، اب دیکھ لیں کب قابیل و حابیل ہوئے اور کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو یہ درمیان میں جو شاید کروڑوں سال کا عرصہ ہے، تو ان کی عمریں اس حساب سے صدیوں کی، جس طرح ہماری سالوں کے حساب سے ہوتی ہیں، ان کی صدیوں کے حساب سے ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک الگ مخلوق ہے، اور وہ مکلف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنے عہد کے انبیاء کی اطاعت کے۔ اطاعت نہیں کریں گے تو اس کا عذاب پائیں گے، لیکن ان کے اگر ثواب میں خلود نہیں ہے تو عذاب میں بھی خلود نہیں ہے، جتنی گناہ کیے ہیں اتنا عذاب دے کر تباہ کر دیے جائیں گے۔ رہا ابلیس، تو ابلیس کے جرم میں دوام ہے، اس کی سزا میں بھی دوام ہے۔ جو شیاطین اس کی نسل سے ہوں گے یا جو انسان اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، شیاطین الجن والانس، کچھ اس کی اولاد میں، اب یہ اس کا پڑ پوتا مسلمان ہو گیا الحمدللہ، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ جو اس کے پیروکار ہوں گے اور جو جنوں میں سے اس کے ساتھ مل جائیں گے یا جو انسانوں میں سے اس کے ساتھ مل جائیں گے، چونکہ نافرمانی میں دوام ہے، یعنی اگر دنیا ہمیشہ رہتی تو یہ ہمیشہ ہی نافرمان رہتا، تو سزا میں بھی دوام ہوگا۔ اس کے بعد
اصل مخلوق جو مخلوق میں سب کی امام اور اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے وہ انسان ہے۔ انسان اپنا مقصد بھول چکا ہے، یعنی مقصد حیات تھا حصول معرفت الہی۔ اب اس کے ساتھ آزمائش اور امتحان یہ ہے کہ اسے اس عالم آب و گل میں بھیج دیا گیا، اس کا وجود اللہ کریم نے آب و گل سے بنایا، مادی وجود ہے، وجود کی ضروریات ہیں، اسے غذا چاہیے، اسے دوا چاہیے، اسے مکان چاہیے، گھر چاہیے، یہ ساری ضروریات اس کی اسی مادے سے، اسی زمین، یہی مٹی پوری کر رہی ہے، یہی لباس بنا رہی ہے، یہی غذا بنا رہی ہے، یہی دوائیں پیدا کر رہی، سب کچھ۔ چونکہ وجود کی اصل خاک ہے تو اس کی جتنی توڑ پھوڑ کی مرمت ہے وہ بھی خاک ہی سے ہوتی ہے۔ آپ ایک مٹی کا پتلا بناتے ہیں تو اس میں کہیں دراڑ آئے تو وہاں پتھر نہیں ٹھونستے، وہیں مٹی کا لیپ کرتے ہیں۔ چونکہ وجود خاکی ہے تو اس کی تکمیل کی ساری ضرورتیں جو ہیں مادی ہیں وہ خاک سے ہی ہیں، وہ خاک ہی چاول بنتی ہے، خاک ہی گندم بنتی ہے، خاک ہی پھل بنتی ہے، خاک ہی غذا بنتی ہے، مٹی ہی دودھ بنتی ہے، مکھن گھی بنتی ہے، مٹی ہی مختلف مراحل سے گزر کر دوا بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا لمبا نظام ہے جس میں انسان محتاج ہے ان ضرورتوں کا، ان کی تکمیل کا۔ یہاں پر اللہ کریم نے ایک وعدہ فرمایا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہ زمین پر جو متنفس ہے، جسے بھی رزق کی ضرورت ہے، اس کا رزق اللہ نے فرمایا میرے ذمہ ہے، رزق میں نے دینا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی، معاملہ ہی طے ہو گیا کہ بھئی آپ کی جو روٹی ہے وہ سرکاری ہوگی، چلو حکومت دے گی۔ انسان ایسا نادان ہے کہ یہ اسی روزی کے حصول میں ساری عمر ضائع کر جاتا، جو ملنی ہے ہر حال میں ملنی، پھر یہ کاروبار، ہاتھ پاؤں، یہ سوچ بچار، یہ تکلیف کیوں دی گئی؟ یہ اس لیے دی گئی کہ انسان کو مکلف کیا گیا وسائل کے اختیار کرنے کا، اور اسی میں اس کا امتحان رکھا گیا کہ اگر اسے اعتماد ہے کہ روزی اللہ دے گا تو جائز وسائل اختیار کرے گا، کہ وسائل اختیار کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اسی طرح حصول رزق حلال فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، جس پہ حج فرض ہو جاتا ہے اس کے لیے فرض عین ہے، جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس کے لیے فرض عین ہے، جس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے اس کے لیے فرض عین ہے کہ اس سے مفر نہیں ہے بلا عذر شرعی، اسی طرح حصول رزق حلال فرض عین ہے۔ اب رزق حلال کے لیے وہ دکانداری کرتا ہے، معروف ذرائع ہیں، یا مزدوری کرتا ہے، یا ملازمت کرتا ہے، یا زراعت کرتا ہے، 4 معروف ذرائع ہیں حصول رزق کے۔ ان کے علاوہ کسی غیر معروف ذریعے سے رزق حاصل کرنا اس کا کوئی جواز نہیں ہے، وہ حرام، یعنی رزق معروف ذرائع سے حاصل کیا جائے گا، اور اس ایمان کے ساتھ کیا جائے گا کہ رزق اللہ نے دینا ہے، میری محنت پہ نہیں ہے، مجھے محنت کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جتنی دوڑ دھوپ میں کر رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ اللہ کریم نے مجھے وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے کھیتی جو ہے اس میں ہل چلانے کا حکم دیا ہے، اس میں کھاد ڈالنے کا حکم دیا ہے، بیج ڈالنے کا حکم دیا ہے، لیکن اسے اگانا اور اس پر غلہ حاصل کرنا یہ میرے بس میں۔ کہ آپ ایک مزدور کو لگاتے ہیں مکان بنانے کے لیے یا دیوار تعمیر کرنے کے لیے یا کسی تعمیری کام پر آپ مزدور لگا دیتے ہیں، مستری لگا دیتے ہیں، اب ان کی صبح کی چائے، دوپہر کا کھانا، پچھلے پہر کی چائے، شام کا کھانا،
رات کو ٹھکانہ دینا یہ تو آپ کی مجبوری ہے، آپ کے ذمہ آپ کا گھر بنا رہے ہیں۔ ان سے دیکھا یہ جائے گا کہ دیوار کی چنائی کتنی کی اور کیسی کی، درست کی یا غلط کی، دن بھر کا کام کتنا ہے، واقعی دن بھر میں جتنا ہونا چاہیے اتنا کیا یا کام چوری کی تھوڑا کیا، صحیح کیا، صحیح اینٹیں لگائیں یا غلط لگائیں یا ٹیڑھی کر دی دیوار یا درست کی، دیکھا یہ جائے گا۔ یہی معاملہ اگر ہم اپنے آپ پر منطبق کریں تو دیکھا یہ جائے ہم لگے ہوئے ہیں معرفت الہی اور آخرت کی مزدوری پر۔ ہمارے دن بھر کی مصروفیات کا جائزہ یہ لیا جائے گا کہ اس نے آخرت کے لیے کتنی اینٹیں درست لگائیں، سیدھی لگائیں، یا کوئی کام کیا بھی ہے یا کیا ہی نہیں، سارا دن اس سے چھوڑے رکھا۔ اصل کام جس کی ہم پہ ذمہ داری ہے وہ ہے تعمیر آخرت۔ حصول رزق کے لیے جو وسائل ہم اختیار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو یہ بھی تعمیر آخرت کا حصہ ہے۔ اس پر آخرت تعمیر ہوتی ہے، روزی انہیں بھی دیتا ہے جو کچھ نہیں کرتے۔ مخلوق پیدا ہونے سے پہلے اللہ کریم نے رزق تقسیم کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لکھا جا چکا اور سیاہی خشک ہو چکی، طے ہو چکا کس کو کیا ملے گا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جو گاڑی کا پورا انجن کھول کر نئے سرے سے بنا سکتے ہیں وہ چند چابیاں اور پانے لے کر سڑک پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جسے گاڑی چلانا نہیں آتی اس کے پاس 10 گاڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک ایسا بندہ جسے گاڑی چلانا نہیں آتا اس کے پاس تو 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، اور جو گاڑی کو جوڑنے توڑنے بنانے کا ماہر ہے وہ ٹوٹی ہوئی جوتیاں لے کر پیدل سڑک پہ پھر رہا ہے کہ کسی کی گاڑی خراب ہوگی تو مرمت کر کے روزی کماؤں گا۔ تو اگر عقل پہ ہوتی تو گاڑیاں تو اس کے پاس ہونی چاہیے تھیں جو ان کو جانتا ہے۔ بناداں آنچنا روزی رساند کہ دانا اندراں حیرا بماند۔ اگر روزی بدانش برفزودے زناداں تنگ تر روزی نبودے۔ اگر روزی نرے عقل پر ہوتی تو جاہلوں اور نادانوں سے زیادہ مفلس کوئی نہ ہوتا، لیکن بناداں آنچنا رو بے وقوفوں کو اس طرح رزق دے دیتا ہے کہ عقل والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس نے کہاں سے لے لیا۔ وہ قادر ہے۔ سو ہماری جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہم اس کی فکر میں دن بھر گھلتے رہتے، اور جو کام ہمارے ذمہ ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ بالکل کلیہ الٹ گیا نا کہ رزق اس کے ذمہ ہے، ہم اس کے لیے اپنی ساری قوت ہلکان کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے ذمہ ہے معرفت الہی کا حصول اور تعمیر آخرت، وہ ہم بھول جاتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں۔ یعنی جو اپنا کام ہے اس کے لیے فرصت نہیں، اور جو اللہ کا کام ہے اس نے کرنا اپنی مرضی سے ہے، اس کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں۔ رہا وسائل کا اختیار کرنا، تو وسائل کا اختیار کرنا بھی عبادت اور فرض عین ہے کہ رزق کے حلال۔ اب اگر یہ عبادت ہے تو پھر چوری کرنے کی کیا ضرورت؟ جب اسے عبادت سمجھ کر کیا جائے گا تو کوئی رشوت لے گا، جب اسے اللہ کی اطاعت سمجھ کر کیا جائے گا تو کوئی کم تولے گا، کوئی کسی سے زیادہ قیمت وصول کرے گا، کوئی ہیرا پھیری کرے گا، نہیں کرے گا۔ جب اس کا یہ ایمان ہوگا کہ جو میں کام کر رہا ہوں، جو میں محنت کر رہا ہوں، یہ میرے ذمہ ہے اور یہ بھی عبادت ہے، اور تعمیر آخرت کے لیے نماز روزے سے معاملات زیادہ ضروری ہیں۔ اگر نماز روزے کو آپ اینٹ کا درجہ دیتے ہیں تو اس میں جو مسالہ لگتا ہے ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے وہ دن بھر کا کردار ہے۔ اگر مسالہ ناقص ہوگا تو وہ اینٹیں جڑی ہوئی بھی گر سکتی ہیں۔ اگر دن بھر کے معاملات صحیح نہیں ہیں تو سجدے اور رکوع بھی منہ پر دے مارے جا سکتے ہیں، اللہ کریم قبول نہیں فرماتے کہ حرام کھا کر عبادت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص دور دراز سے آئے گا
اس کے لباس کے میلے پن سے اور اس کے بالوں کی پریشانی اور اس کے چہرے پر اٹی ہوئی گرد اس کے دور دراز اور لمبے سفر کی غماز ہوگی، اور پریشان حالی میں بیت اللہ کا طواف کرے گا اور پکارے گا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ لیکن فرمایا اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے جواب اللہ کی طرف سے نہیں دیا جائے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اتنی محنت مشقت کر کے وہ حاضر ہوگا تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہوگا، اس کا لباس حرام سے ہوگا۔ یہ جو معاملات ہیں دن بھر کے، ان کا اثر اتنا ہے کہ عبادات قبول ہوتی ہیں یا نہیں اس کا انحصار بھی ان پر ہوتا ہے۔ یہود پر جب عذاب اور تباہیاں آئیں تو اللہ نے اس کا ایک سبب ارشاد فرمایا، اکالون للسحت وسماعون للکذب۔ قرآن کریم فرماتا ہے اللہ نے یہ سبب ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ حرام کھاتے تھے، معاملات میں پرواہ نہیں کرتے تھے، دوسروں کا حق کھا جاتے تھے، اور سماعون للکذب، جھوٹ سنتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے جھوٹ سن کر۔ جھوٹ کہنا تو اور بات، یہ جھوٹ سننے پر تباہ ہو گئے۔ غلط محفلوں میں جانا، پروپیگنڈے سننا، لوگوں کے خلاف باتیں سننا، معاشرے کے خلاف باتیں سننا، دین کے خلاف باتیں سننا، برائی کی باتیں سننا، یہ جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا یہ موسیقی روح کی غذا ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جسے روح کی غذا بناتے تھے وہ سارا جھوٹ ہوتا تھا، اور جھوٹ سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ تو یہ دو باتیں، حرام کھانا اور جھوٹ سننا، ان کی تباہی اور ہلاکت کا اور عذاب الہی کا سبب ہے۔ اور قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے۔ یہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے یا تاریخی واقعات دہراتا ہے تو ہدایت کے لیے دہراتا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، تم حرام نہ کھانا، تم جھوٹ نہ سننا۔ مجھے اگلے دن ایک خط ملا، تو لوگ کیا کریں، کہاں جائیں، وہ اپنے مسائل، اپنے دکھ میرے ساتھ ہی شیئر کرتے ہیں، زیر بحث لاتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں، اس لیے کہ میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات کے بارے بڑے غلط وساوس آتے ہیں، اور میں پریشان ہو گیا ہوں، میں رد کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھ سے رد نہیں ہوتے۔ اور عجیب بات ہے کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے خلاف میرے دل میں ایک طوفان عمدہ چلا آ رہا ہے، ایسا شیطان نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ تو میں نے کہا اصل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ فواحشات دیکھتے یا سنتے ہیں۔ ہمارے بے شمار ٹی وی پروگرام ایسے ہیں جن میں بے حیائی اور برہنگی کا پہلو نمایاں ہے، فحش کلامی ہے، یا آپ وہ دیکھتے ہیں، یا ایسی سی ڈیز پھرتی ہیں بازاروں میں، ٹیپس پھرتی ہیں جن میں بے حیائی ہے، یا آپ وہ دیکھتے ہیں، یا آپ ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں جو بکواس کرتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ جو سننا ہے یہ دل کو اس طرح سے تباہ کر دیتا ہے کہ اس میں شیطان کے لیے بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یاد الہی اور ذکر الہی اور تلاوت قرآن اور درود شریف کا پڑھتے رہنا، زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا، دل میں ذکر الہی کو بسائے رکھنا، یہ شیطان کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ لیکن جتنی بے حیائی آپ دیکھیں گے یا سنیں گے وہ شیطان کے لیے دروازے کھولتی چلی جائے گی، اور پھر شیطان آپ کو شیخ سے کاٹنے کی کوشش کرے گا، اگر وہ آپ برداشت کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کی کوشش کرے گا، پھر اللہ کے خلاف انکار دل میں لے آئے گا۔ یہ تو اس کا کام ہے، آپ ریزسٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس سبب کا بھی تدارک کریں جس کی وجہ سے شیطان کو یہاں تک رسائی حاصل ہے۔ وہ سبب ہے بے حیائی اور جھوٹ کا دیکھنا یا سننا۔ تو ہمارا اصل کام، ہم دیہڑی دار مزدور ہیں اور تعمیر آخرت پر ہمیں لگایا گیا ہے، بنی نوع انسان کو حصول معرفت الہی اور تعمیر آخرت پر لگایا گیا ہے،
اور ہمارے کھانے پینے کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ اب اس سے یہ نہ سوچا جائے کہ ہم کام کار چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے تو تعمیر آخرت میں نقصان ہوگا، کہ کام کاج کرنا ہماری ذمہ داری، تعمیر آخرت کا حصہ ہے۔ عبادات جو ہیں ان سے زیادہ ضروری معاملات ہیں۔ معاملات میں اگر درستگی نہیں آئے گی تو عبادات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ بغیر گارے، بغیر مسالے کے اینٹیں جوڑتے رہیں، جتنی اونچی دیوار لے جائیں ایک دھکا دیں گے ساری گر جائے گی، ایک جھونکا آئے گا ساری گر جائے گی، محض اینٹوں کا ڈھیر ہوگا۔ تو جو مسالہ اس میں لگانا ہے وہ ہے ہمارے روزمرہ کے معمولات، ہماری کاشتکاری، ہماری ملازمت، ہماری تجارت۔ اسے اس خلوص سے کریں کہ یہ کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا میری ذمہ رہی۔ روزی وہ اس نے بانٹ دی ہے اور ہر ایک کو ملے گی، ہر ایک کو مل رہی ہے، ہر ایک کو ملے گی۔ ہم اپنی زمینوں پہ کنواں کھود رہے تھے اور وہ سارا کوئی 15 یا 18 فٹ شاید غالباً کچھ مٹی اور روڑے وہ ملے جلے چلے، اس کے بعد سالڈ چٹانیں آ گئیں، تو ہم نے 234 فٹ تک وہ چٹانیں کاٹ کر کنواں بنایا۔ تو ہم 90 فٹ کے قریب تھے، تو ایک چٹان مزدوروں نے بارود لگا کر توڑی، سالڈ چٹان تھی، اس میں وہ سارا بارود سے چلتا تھا، چٹان میں سوراخ کر کے اس میں بارود ڈالا، وہ بارود فائر کیا، وہ ٹوٹ گئی، وہ ٹکڑے نکالے، پھر اس طرح سے وہ ساری کٹائی کر کے ہم لے گئے۔ تو 90 فٹ کے قریب تھی، 90 سے کچھ کم یا زیادہ مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن مجھے 90 کا فگر یاد ہے کہ اس کے قریب تر تھی وہ۔ تو ایک چٹان انہوں نے توڑی تو اس میں سے ایک گیند، پتھر کی ایک گیند نکلی، جتنی یہ کرکٹ کی گیند، اب ہر کوئی کرکٹ کو تو جانتا ہے، اتنی سی گیند پتھر کی تھی۔ انہوں نے باہر نکالی، جب اسے انہوں نے توڑا تو وہ کھل گئی، تو اس میں اتنی سی جگہ جتنا وہ پرانا چاندی کا روپیہ ہوتا تھا، اتنی موٹی، اتنی سی جگہ خالی، اور اس کے اندر ایک وہ پروں والی تتلی سی اڑنے والی پھر رہی تھی، جو شاید وہاں پیدا ہوئی، اب اسے اللہ نے وہاں گھر بنا دیا۔ اسے ہوا بھی چاہیے تھی، آکسیجن بھی چاہیے تھی، غذا بھی چاہیے تھی، رطوبت پانی بھی چاہیے تھا، اور ایک ہی تھی، کوئی جوڑا بھی نہیں تھا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ پتھر بھی اور وہ تتلی بھی۔ تو میں نے کہا یہ ایک محاورہ سنا تھا کہ پتھر میں کیڑے کو روزی دیتا ہے، لیکن یہ 90 فٹ کی گہرائی میں سنگلاخ چٹانوں کے اندر، پھر اس سنگلاخ چٹان میں پھر ایک پتھر کا گیند ہے، گول سا بنا، بالکل گول گیند کی طرح تھا، اور اسے جب انہوں نے ٹھوکر لگائی درمیان سے ٹوٹ گیا، تو اس کے درمیان چھوٹا سا خلا تھا اور اس میں وہ پھر رہی تھی زندہ سلام۔ اور پروں والی وہ تھی، وہ اسے کیا کہتے ہیں، تتلی، اوپر جس کے سخت پر ہوتے ہیں اور نیچے نرم پر، اڑنے والے پر نیچے ہوتے ہیں اور وہ فولڈ ہو جاتے ہیں، اوپر سخت سے پر، وہ تھی چھوٹی۔ تو وہ قادر ہے ہر متنفس کو جہاں وہ ہے وہ روزی پہنچا رہا ہے، ہماری روزی بھی اس کے ذمہ، اور وہ پہنچاتا ہے اور پہنچا رہا ہے اور پہنچاتا رہے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہم لگ کس میں گئے ہیں۔ جو کام اس نے اپنے ذمہ لیے اس کی فکر ہمیں کھائے جا رہی ہے، جو ہمارے ذمہ ہے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ تو میرے بھائی، زندگی کو اس مزدور کی طرح جانو جو ایک دیوار بنانے پہ لگا ہے، اس کا مسالہ جانچا جائے گا، اس کی دیوار کا سیدھا اور ٹیڑھا پن اور خوبصورتی اور جوڑ جانچا جائے گا، اس کی پیمائش جانچی جائے گی، کتنی بنائی، کیسی بنائی، کیسا مسالہ لگایا۔ تو زندگی کا مقصد تعمیر آخرت ہے، اور جو حصول رزق کی محنت ہم کرتے ہیں یہ بھی تعمیر آخرت کا حصہ ہے، یہ روزی کا حصہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو دن بھر محنت کرتے ہیں اور ایک وقت کا کھانا میسر ہوتا ہے اور ایک وقت فاقہ آ جاتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو کچھ نہیں کرتے اور بہت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ اس کی اپنی تقسیم ہے، کسی کو رزق دے کر آزماتا ہے اور کسی پر تنگی بھیج کر آزماتا ہے۔ تو اس کلیے کو سیدھا رکھیں، اپنی محنت، اپنا مجاہدہ تعمیر آخرت کے لیے کریں۔ کھانا کھائیں تو بھی یہ نیت ہو کہ اللہ مجھے قوت دے اور میں اللہ کی عبادت کر سکوں اور میدان عمل میں کارکردگی دکھا سکوں، اللہ میرے بازوؤں میں طاقت دے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو سکوں۔
اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں، اللہ کے بندوں کو ظلم سے نجات دلا سکوں، اللہ کے بندوں کو گمراہی سے بچا سکوں۔ مزدوری کریں تو حلال کریں، نوکری کریں، ملازمت کریں تو جتنی تنخواہ لیتے ہیں جو ذمہ داری ہے دیانتداری سے ادا کریں، امن کے ذمہ دار بنیں، لوگوں کو تباہی سے فساد سے بچائیں۔ جتنی بد عملی آئے گی، جتنا گناہ ہوگا اتنی بد امنی بھی ہوگی، بد عملی اور بد امنی لازم و ملزوم ہیں، جتنی برائی ہوگی اتنی تباہی ہوگی۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ نہیں ہے کہ جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں اور گولے اور بم پھینکے جائیں، گولیاں چلائی جائیں، یعنی اگر ایک آدمی 10 بندوں کو مار رہا ہے تو آپ وہاں 100 بندوں کو مار دیں تو یہ بڑی دہشت گردی ہوگی۔ دہشت گردی کا تدارک اصلاح احوال ہے، انصاف کا حصول ہے، عدل کا قیام ہے، اور حق کا غلبہ ہے، اور باطل کو شکست دیں، نیکی پہ قائم ہوں، عدل کو کام میں لائیں، عدل مہیا کریں اپنے لیے، دوسروں کے لیے انصاف مہیا کریں، تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ اور اس اصول کو سمجھ لیں کہ ہم مکلف ہیں کام کرنے کے، جو اہلیت اللہ نے دی ہے وہ ہمیں صرف کرنی ہے۔ کسی کے پاس قوت بیان ہے اسے بیان کرنا ہے، کسی کے پاس علم ہے اسے دوسروں کو علم پہنچانا ہے، کسی کے پاس لکھنے کی طاقت ہے اسے بھلی باتیں لکھنی ہے، کسی کے پاس مزدوری کرنے کی طاقت ہے اسے مزدوری کی، لیکن یہ صرف روزی کے لیے نہیں، یہ سب کچھ تعمیر آخرت اور رضا الہی کے لیے کرنا ہے۔ روزی سے بے فکر رہیں، وہ پہنچا دے گا۔ روزی دینا اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اللہ نے سب کے کھانے کا ذمہ لیا ہوا ہے، کھانا اس کے ذمے ہے، روزی اس نے دینی ہے اور دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ دیتا وہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی ہمت سے کما لی، بس یہاں غلطی لگ جاتی۔ ہم نے جو ہمت کرنی ہے یہ بھی اسی طرح عبادت ہے جس طرح نماز روزہ عبادت ہے۔ زندگی بھرپور طریقے سے گزاریں، اور جتنی اللہ نے ہمت دی ہے اتنا کام کریں، جتنی وسعت دی ہے اتنا کاروبار کریں۔ ایک آدمی کے کاروبار سے لاکھوں گھر جو ہیں ان کا روزگار بنتا ہے، لیکن یہ سب عبادت ہے، اس سے آپ کی تعمیر آخرت ہوگی، اور روزی اللہ کے ذمے ہے، وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں دین کا شعور اور سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے، دین کی حکومت قائم فرمائے، عدل و انصاف قائم فرمائے، اور روئے زمین پر عدل کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔